بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پھلوں، پہاڑوں، شہروں اور دنوں کی یا اوقات کی اجرام سماویہ کی قسم کھائی ہے۔ اس قسم کے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مقسم بھی کی عظمت دلوں میں پیدا کرنا، اور نمبر دو، آنے والے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ تو یہ دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 35 چیزوں کی قسم کھائی ہے، جن کا ہم مختصر تذکرہ آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کریں گے۔ پہلے تو ہم ان صورتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قسموں سے ان صورتوں کو شروع فرمایا۔ سورۃ الشمس، جس میں سب سے زیادہ قسموں کا ذکر ملتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کی قسم کھائی ہے: چاند اور سورج کی، دن اور رات کی، زمین اور آسمان کی، اور انسانی نفس کی۔ دوسرے نمبر پہ ہے سورۃ الطور، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسموں کا تذکرہ فرمایا۔ والطور وکتاب مسطور، طور پہاڑ کی قسم کھائی۔ وکتاب مسطور سے مراد لوح محفوظ ہے۔ آگے فرمایا والبیت المعمور، بیت المعمور کی قسم، یعنی وہ جگہ جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ بالکل بیت اللہ شریف کے اوپر سیدھ میں 7ویں آسمان پہ جگہ ہے۔ والسقف المرفوع، اونچی چھت کی یعنی آسمان کی قسم۔ والبحر المسجور، کھولتے ہوئے سمندروں کی قسم۔ تو اس میں 5 قسموں کا تذکرہ۔ سورۃ التین کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے: والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کے پھلوں کی قسم۔ وطور سینین، طور پہاڑ کی قسم۔ وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم، یعنی امن والا شہر۔ اور سورۃ الذاریات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے: والذاریات ذروا، اس میں ہوا کی قسم ہے۔ فالحاملات وقرا، بارش کو اٹھانے والے بادلوں کی قسم ہے۔ فالجاریات یسرا، سامان سے بھرے ہوئے جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کی قسم۔ فالمقسمات امرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو اس بارش کو تقسیم کرتے ہیں مختلف حصوں پر۔ تو یہ ٹوٹل 20 قسمیں ہو گئیں جن کا ابھی تک ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دن کے 4 مختلف اوقات کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں کھائیں۔ والفجر، فجر کی قسم۔ والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ والضحا، چاشت کا وقت جب سورج خوب اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، صبح کے وقت کی قسم۔ اسی طرح قرآن پاک میں مختلف دنوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ والیوم الموعود، قیامت کی قسم۔ وشاہد ومشہود، جمعہ کی قسم۔ شاہد سے مراد یوم الجمعہ، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن۔ اور اسی طرح والفجر ولیال عشر، تو لیال عشر سے مراد 10 ذی الحجہ یا 10 محرم یا رمضان مبارک کا آخری عشرہ، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والشفع والوتر، شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو یہ 5 مختلف دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اور 5 اجرام سماویہ یا اجرام فلکیہ ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے: سورج کی، چاند کی، ستارے کی، اور طارق جو خاص قسم کا ستارہ ہے۔ والسماء والطارق، اور ستارے کی قسم۔ والنجم اذا ہوا، اور اسی طرح زمین کی۔ والارض وما طحاها، تو یہ 5 اجرام سماویہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ 2 پھل ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے: والتین والزیتون۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بھی قسم کھائی ہے: فوربک لنسألنہم اجمعین، اور ایک جگہ فرمایا فورب السماء والارض۔ اور شفق کی قسم کھائی: فلا اقسم بالشفق، آسمان کا کنارہ۔ اور قرآن پاک کی قسم کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا: یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید۔ اسی طرح گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں: والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی: لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تو لعمرک، آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ اسی طرح حضرت آدم اور نسل انسانی کی قسم کھائی: ووالد وما ولد۔ تو یہ 35 چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا اور ان کی قسم کھائی۔
اور شروع میں عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اس کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ چیز اپنی جسامت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے کی اللہ نے قسم کھائی، یا یہ کہ وہ بہت فائدے کی چیز ہے، جیسے زیتون کی اور انجیر کی اللہ نے قسم کھائی، یا یہ کہ وہ بہت بابرکت چیز ہے، جیسے طور پہاڑ کی، مکۃ المکرمہ کی قسمیں کھائیں۔ تو یہ 35 چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انسان کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے۔ بیت اللہ کی قسم کھانا، ماں باپ کی قسم کھانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔